جنوب مغربی ایشیا میں جہاں تاریخ اور سیاست کا ایک پیچیدہ جال ہے، ایران اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ایک اہم عالمی مسئلہ بن کر ابھری ہے۔ یہ خطہ اپنی اہم جیو پولیٹیکل حیثیت اور قدیم تاریخ کی وجہ سے اکثر بین الاقوامی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ایران اور پاکستان اس منظرنامے کے دو اہم ممالک، سرحدی تنازعات اور طویل عرصے سے جاری تنازعات میں ایک اہم اضافے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایران ایک شیعہ اکثریتی مسلم ملک اور پاکستان ایک سنی اکثریتی مسلم ملک کے تعلقات تاریخی طور پر کثیر الجہتی رہے ہیں، جن میں تعاون اور تنازع دونوں کے دور شامل ہیں۔ دونوں ممالک ایک اہم سرحد رکھتے ہیں اور اکثر اپنے مفادات کو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا پاتے ہیں۔ تاہم حالیہ سرحد پار حملوں کے واقعات نے ان بنیادی تنازعات اور ان تنازعات کو سامنے لا کھڑا کیا ہے جو برسوں سے خاموش تھے۔ یہ واقعات نہ صرف ایران اور پاکستان کے تعلقات کے لحاظ سے اہم ہیں، بلکہ مشرق وسطیٰ کے استحکام اور سیاست کے لیے بھی وسیع تر اثرات رکھتے ہیں۔ وہ خطے میں بغاوت، فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے ساتھ جاری جدوجہد کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کشیدگی ایک ایسے عالمی تناظر میں سامنے آ رہی ہے جہاں بڑی طاقتوں کے مفادات وابستہ ہیں، جس سے صورتحال کی پیچیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کی سرزمین پر کیوں حملہ کر رہے ہیں اور مشرق وسطیٰ کے لیے اس کے اثرات کیا ہیں، ان کے تعلقات کی تاریخی، جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک پہلوؤں کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تجزیہ علاقائی استحکام، بین الاقوامی سفارتکاری اور مشرق وسطیٰ کی جیو پولیٹکس کے مستقبل کے لیے ممکنہ نتائج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک پیچیدہ کہانی ہے، لیکن اسے سمجھنا ضروری ہے کہ اس خطے کا کیا مستقبل ہے۔ کیا ایران اور پاکستان امن کی طرف بڑھ سکتے ہیں، یا یہ کشیدگی ایک وسیع تر جنگ کا آغاز ہے؟ صرف وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ صورتحال پر نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے دورس اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے تعلقات ایک ایسے سفر کی طرح ہیں جو تاریخ کے پہاڑوں اور سیاسی و مذہبی جھریوں سے گزرتا ہوا ہمیشہ ہی اتار چڑھاؤ کا سامنا کرتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ رشتہ ہے جس میں تعاون اور تنازع دونوں ہی شامل ہیں، جس کی بنیاد علاقائی سیاست، مذہبی طاقتوں اور اسٹریٹجک مفادات کے پیچیدہ رشتے پر رکھی گئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا آغاز ایک خوشگوار موڑ پر ہوا جب 1947 میں ایران ان پہلے ممالک میں سے ایک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم کیا۔ اس ابتدائی سفارتی تعاون نے نہ صرف پاکستان کو بطور قوم پہچان دلانے میں مدد کی، بلکہ مستقبل کے تعلقات کی مضبوط بنیاد بھی رکھی۔ سرد جنگ کے دوران دونوں ممالک نے اپنے آپ کو امریکہ اور مغربی بلاک کے ساتھ جوڑا۔ حالانکہ مختلف وجوہات کی بنا پر اس اتحاد نے تعاون کی کوشش کی قیادت کی، خاص طور پر سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو کے فریم ورک کے اندر، جس میں ترکی اور عراق بھی شامل تھے۔ سینٹو کا مقصد علاقے میں سوویت اثر و رسوخ کو روکنا تھا۔ 1979 میں ایران کے اسلامی انقلاب نے ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ شاہ کا تختہ الٹا اور اسلامی جمہوریہ کے قیام نے ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک نیا نظریاتی پہلو لایا، جس نے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کو متاثر کیا۔ پاکستان احتیاط کے ساتھ نئے ایرانی حکومت کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیعہ اکثریتی ایران اور سنی اکثریتی پاکستان کے درمیان فرقہ وارانہ تقسیم ان کے تعلقات میں ایک مسلسل موضوع رہا ہے۔ فرقہ واریت سے متعلق مسائل کبھی کبھی جھگڑے کا باعث بنتے ہیں، خاص طور پر اس لیے کہ دونوں ممالک میں دوسرے کے فرقے کی نمایاں اقلیتیں موجود ہیں۔ پاکستان اور ایران اکثر خود کو علاقائی تنازعات کے مخالف اطراف پر پاتے ہیں۔ خاص طور پر 1990 کی دہائی میں افغان تنازع کے دوران ایران نے شمالی اتحاد کی حمایت کی، جبکہ پاکستان نے طالبان کی حمایت کی۔ ان مختلف موقفوں نے کشیدگی کے لمحات پیدا کیے۔ اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے کی کوششیں ہوئی ہیں، جن میں گیس پائپ لائنوں اور تجارتی معاہدوں کی تجاویز شامل ہیں۔ تاہم ان کاوشوں میں اکثر بیرونی دباؤ جیسے ایران کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں حائل ہوتی رہی ہیں۔
اس جدید دور میں ایران اور پاکستان کے تعلقات کو سفارتی تبادلوں اور بنیادی کشیدگیوں کے ایک مرکب سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ سرحدی سلامتی، مہاجرین کے مسائل اور دہشت گردی کے خلاف جنگ دو طرفہ مذاکرات میں اہم موضوعات رہے ہیں۔ اپنی پوری تاریخ میں ایران اور پاکستان پیچیدہ مسائل کے ایک جال میں جکڑے رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے قومی مفادات کو علاقائی حالات اور بین الاقوامی دباؤ کے ساتھ متوازن رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تعاون اور باہمی تعاون کے ادوار تو آئے، لیکن زیر سطح کشیدگی بھی برقرار رہی۔ اکثر وہ وسیع تر جیو پولیٹیکل تبدیلیوں اور اندرونی سیاستوں سے متاثر ہوتی رہی ہے۔ ایران اور پاکستان کے موجودہ تعلقات کو سمجھنے اور ان کے علاقائی استحکام پر اثرات کا اندازہ لگانے کے لیے یہ تاریخی تناظر انتہائی اہم ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اور پاکستان اہم کردار ادا کرتے ہیں، جن کی اہمیت ان کے حجم، فوجی صلاحیتوں اور اسٹریٹجک مقامات کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ ایران اپنے شیعہ اسلامی انقلاب کے ساتھ لبنان سے یمن تک پھیلے شیعہ بلاک میں ایک کلیدی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اکثر امریکہ اور سعودی عرب کے اثر و رسوخ کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان اگرچہ جغرافیائی طور پر مشرق وسطیٰ میں نہیں ہے، اپنی بڑی سنی مسلم آبادی، فوجی طاقت اور خلیجی ممالک اور امریکہ کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کی وجہ سے اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ سعودی عرب ایک سنی اکثریتی شاہی ریاست، ایک اہم علاقائی طاقت ہے۔ یہ مسلم دنیا میں مذہبی اور سیاسی اثر و رسوخ کے لیے ایران کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ سعودی عرب کی پالیسیاں خاص طور پر ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں علاقائی سیاست کے لیے اہم اثرات رکھتی ہیں، جن میں یمن میں اس کی مداخلت اور قطر کی ناکہ بندی جو 2021 میں ختم ہو گئی شامل ہیں۔ ترکی صدر رجب طیب اردغان کے تحت مشرق وسطیٰ کے معاملات میں اپنا کردار دوبارہ سے قائم کر چکا ہے۔ اس کی شام اور لیبیا میں فوجی مداخلت ہے اور مصر اور اسرائیل کے ساتھ پیچیدہ تعلقات ہیں۔ ترکی کا طریقہ، خاص طور پر علاقائی قیادت کی جستجو اور اخوان المسلمین پر اس کا موقف، مشرق وسطیٰ کی دیگر ریاستوں کے ساتھ اس کے تعلقات کو متاثر کرتا ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک غالب طاقت رہا ہے، جو بنیادی طور پر تیل، سلامتی اور ایران کی روک تھام میں اپنے مفادات سے چلتی ہے۔ عراق اور افغانستان میں امریکی موجودگی، اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات اور ایران نیوکلیئر ڈیل پر اس کا موقف علاقائی حالات کو گہرا متاثر کرتے ہیں۔ ولادیمیر پیوٹن کے تحت روس مشرق وسطیٰ میں ایک اہم کھلاڑی کے طور پر دوبارہ ابھرا ہے۔ خاص طور پر بشار الاسد کی حمایت میں شام میں اپنے فوجی مداخلت کے ذریعے روس اپنے اثر و رسوخ کو وسعت دینے اور اپنے توانائی کے وسائل اور اسلحے کی فروخت کو استعمال کرتے ہوئے مغرب کو چیلنج کرنا چاہتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں چین کی شمولیت بنیادی طور پر اقتصادی مفادات سے چلتی ہے، جن میں توانائی کی سلامتی اور اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو شامل ہیں۔ چین ایک نسبتاً غیر جانبدار سیاسی موقف برقرار رکھتا ہے، لیکن اپنے اقتصادی سرمایہ کاریوں اور بڑھتے ہوئے عالمی عزائم کی وجہ سے ایک اہم کھلاڑی بن رہا ہے۔ خطے کی بڑی طاقتوں کا یہ پیچیدہ رقص ایک ایسا جغرافیائی منظرنامہ تخلیق کرتا ہے جو نہ صرف الجھی ہے بلکہ اکثر خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اتحاد اور دشمنی صرف فرقہ وارانہ لکیروں پر نہیں کھنچے بلکہ اسٹریٹجک مفادات، پرانے زخموں اور باہر کی طاقتوں کے دخل اندازی کی بنیاد پر بھی بنتے ہیں۔ اسی تناظر میں ایران اور پاکستان کے ہر قدم اور فیصلے کو کئی پہلوؤں سے پرکھنا ضروری ہے۔ ان کے باہمی معاملات اپنے اندرونی سیاست، مذہبی اور نسلی شناختوں اور دوسری علاقائی اور عالمی طاقتوں کے ساتھ ان کے رشتوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ ایک شطرنج کی تختی ہے جہاں مقامی اور بین الاقوامی مفادات اکثر ٹکرا جاتے ہیں، جس سے یہ خطہ دنیا بھر کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔ موجودہ صورتحال ایران اور پاکستان کے درمیان سرحد پر ہونے والے واقعات اور فوجی کارروائیوں کا نتیجہ ہے۔ جنوری 2023 میں ایران اور پاکستان کی سرحد پر حملوں کی اطلاعات کے ساتھ کشیدگی بڑھ گئی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں ایک واقعے میں 4 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کی مذمت کی اور ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ ایران کا ان واقعات پر رد عمل اکثر سرحدی سلامتی
اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کے لیے تعاون کی اپیل پر مشتمل ہوتا تھا۔ 2023 کے وسط تک سرحد پار جھڑپوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایرانی انقلابی گارڈ نے پاکستانی سرزمین سے سرگرم رہنے والے جنگجوؤں پر اپنے اہلکاروں پر حملوں کا الزام لگایا۔ پاکستان نے اپنی باری میں ایرانی فائرنگ کے واقعات کی اطلاع دی، جن میں عام شہریوں کو جانی نقصان اور املاک کو نقصان پہنچا۔ 2023 کے آخری مہینوں میں براہ راست فوجی کارروائیوں کے ساتھ صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ پاکستان نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ پاکستان میں حملوں کے ذمہ دار جنگجوؤں کو پناہ دے رہا ہے۔ جواب میں پاکستان نے ایرانی سرزمین پر نشانہ بنانے والے حملے کیے، جن کا مقصد دہشت گردوں کے اڈوں کو نشانہ بنانا تھا۔ ایران نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اپنی سرحدی سالمیت کی خلاف ورزی کا حوالہ دیا اور جوابی کارروائی کی دھمکی دی۔ ان واقعات کے بعد دونوں ممالک میں سفارتی تبادلوں کا آغاز ہوا۔ ایران نے سفارتی ذرائع کے ذریعے اپنے خدشات کا اظہار کیا، جن میں پاکستان سے اپنی سرحدی علاقوں کو کنٹرول کرنے کی اپیل کی گئی۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق تسلیم کرتے ہوئے مسائل کو حل کرنے کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے کی آمادگی ظاہر کی۔ بین الاقوامی برادری بشمول ہمسائے ممالک اور علاقائی تنظیموں نے ایران اور پاکستان کے درمیان تحمل اور مذاکرات کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ اور اہم علاقائی ممالک نے دونوں ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کریں۔ ایران اور پاکستان کا سرحدی علاقہ عرصہ دراز سے بغاوت اور دہشت گردی کی سرگرمیوں کا گڑھ رہا ہے، جس نے دونوں ممالک کے دو طرفہ تعلقات پر نمایاں اثر ڈالا ہے۔ اس علاقے میں مختلف مسلح گروپوں کی موجودگی اور کارروائی کشیدگی اور تنازع کا باعث بنی ہوئی ہے۔ جیش العدل ایک سنی مسلح گروپ ہے جو خصوصاً ایران اور پاکستان کی سرحد پر سرگرم ہے۔ اس گروپ کو، جسے ایران نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، ایرانی سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ ان کی سرگرمیوں میں اغوا، بمباری اور ایران میں سرحد پار حملے شامل ہیں۔ خاص طور پر صوبہ سیستان اور بلوچستان میں جیش العدل ایران میں اکثریتی شیعہ آبادی کے مقابلے سنی بلوچ اقلیت کے حقوق کے لیے لڑنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جیش العدل کے علاوہ سرحدی علاقے میں متعدد دیگر گروپ بھی سرگرم ہیں، جن میں مختلف بلوچ قوم پرست اور علیحدگی پسند گروپ شامل ہیں، جن میں سے کچھ نے ایرانی اور پاکستانی دونوں اہداف کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لیا ہے۔ ان گروپوں کی محرکات کی پیچیدگی فرقہ وارانہ اور نسلی شکایات سے لے کر وسیع تر سیاسی اور نظریاتی مقاصد تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان گروپوں کی سرگرمیاں ایران اور پاکستان کے تعلقات میں کشیدگی کا ایک اہم ذریعہ رہی ہیں۔ ایران نے بارہا پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان گروپوں کو کنٹرول کرنے اور انہیں پاکستانی سرزمین استعمال کر کے ایران میں حملہ کرنے سے روکنے کے لیے کافی اقدامات نہیں کر رہا۔ دوسری طرف پاکستان کو خود بلوچستان صوبے میں مسلح بغاوت اور دہشت گردی سے نمٹنے کی اپنی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایران اور پاکستان دونوں نے اپنی مشترکہ سرحد پر بغاوت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جن میں فوجی آپریشن، سرحدی سلامتی میں اضافہ اور خفیہ معلومات کا تبادلہ شامل ہے۔ تاہم سرحد کی دشوار گزار اور غیر محفوظ نوعیت مکمل کنٹرول کو چیلنج بناتی ہے۔ ان گروپوں کی موجودگی اور ان کی سرگرمیوں کے سرحد پار اثرات اکثر ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی اختلافات کا باعث بنتے ہیں، جبکہ دونوں ممالک نے ان چیلنجوں سے نمٹنے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی ہے۔ باہمی شبہات اور وسیع تر علاقائی حالات اکثر ان کوششوں کو پیچیدہ بناتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کی سرحد پر دہشت گردی اور بغاوت کا مسئلہ ایک کثیر الجہتی مسئلہ ہے، جو مقامی نسلی اور فرقہ وارانہ مسائل کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے وسیع تر جیو پولیٹیکل مفادات سے بھی متاثر ہے۔ جیش العدل اور دیگر علیحدگی پسند تنظیموں کی سرگرمیاں نہ صرف ایک سیکیورٹی خطرہ ہیں، بلکہ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی اور دو طرفہ تعلقات کے لیے بھی اہم ہیں۔ بلوچ ایک نسلی گروپ ہے جو بنیادی طور پر بلوچستان خطے میں رہتا ہے، جو جنوب مشرقی ایران، جنوب مغربی پاکستان اور جنوبی افغانستان تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ خطہ مختلف عوامل کی وجہ سے کافی ہنگامہ خیز رہا ہے، جن میں پسماندگی، سیاسی بے توجہی اور نسلی شکایات شامل ہیں۔
ایران میں بلوچ ایک غالب شیعہ ملک میں سنی اقلیت ہیں اور پاکستان میں وہ پورے بلوچستان صوبے کا حصہ ہیں، جس کی اپنی علیحدگی پسند تحریکوں اور سیاسی تنازعات کی پیچیدہ تاریخ ہے۔ علاقائی حالات میں بلوچوں کے درمیان سرحد پار رشتہ داری ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ ایک ملک میں بلوچوں کو متاثر کرنے والے مسائل اکثر دوسرے ممالک میں بھی گونجتے ہیں۔ شیعہ اکثریتی ایران اور سنی اکثریتی پاکستان کے درمیان فرقہ وارانہ تفریق ان کے تعلقات میں ایک پیچیدگی کا اضافہ کرتی ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک نے تاریخی طور پر اپنے فرقہ وارانہ اختلافات کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے، لیکن علاقائی تنازعات اور مشرق وسطیٰ میں فرقہ وارانہ سیاست کے عروج نے کبھی کبھی ان کے تعلقات کو کشیدہ کر دیا ہے۔ ایران میں سنی بلوچ اقلیت نے اکثر بے توجہی اور امتیازی سلوک کی شکایت کی ہے، جسے باغی گروپوں نے کبھی کبھی اپنے اعمال کو جائز قرار دینے کے لیے استعمال کیا ہے۔ پاکستان میں فرقہ وارانہ تناؤ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جن میں شیعوں کو نشانہ بنانے والے سنی شدت پسند گروپوں کی موجودگی شامل ہے۔ نسلی اور فرقہ وارانہ حالات کے باہمی روابط ایران اور پاکستان کے تعلقات پر اہم اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایران میں بلوچ باغیوں کے ملوث واقعات اگر پاکستان کو ان گروپوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے سمجھا جائے تو سفارتی کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد تعلقات کو خراب کر سکتا ہے اگر اس میں ایران کے حقیقی یا مفروضہ روابط والے گروپ شامل ہوں۔ ایران اور پاکستان کے سرحدی علاقے کی نسلی اور فرقہ وارانہ حالات مشرق وسطیٰ میں وسیع تر سنی اور شیعہ تفریق سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ایران اور سنی اکثریتی خلیجی ریاستوں خاص طور پر سعودی عرب کے درمیان دشمنی اکثر پراکسی تنازعات میں سامنے آتی ہے اور اس بات کو متاثر کرتی ہے کہ تہران اور اسلام آباد اپنے دو طرفہ تعلقات کو کیسے چلاتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کی سرحد پر نسلی اور فرقہ وارانہ حالات خطے میں جاری تنازعات اور کشیدگی کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ بلوچ عوام کی صورتحال اور سنی اور شیعہ اختلافات نہ صرف مقامی مسائل ہیں بلکہ مشرق وسطیٰ کے وسیع تر جیو پولیٹیکل اور مذہبی منظرنامے کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سیاسی اور فوجی کشیدگی کا ان کے اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر غیر مستحکم اثر پڑا ہے۔ کشیدگی میں اضافے کے دور اکثر تجارت میں خلل ڈالتے ہیں اور اقتصادی معاہدوں پر عمل داری میں تاخیر کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم دونوں ممالک نے باہمی تجارت اور اقتصادی تعاون کے منافع کو تسلیم کرتے ہوئے اقتصادی روابط کو مضبوط بنانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی حجم میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے، جو ایران اور پابندیوں، سرحد پر سلامتی کے مسائل اور علاقائی سیاست جیسے عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ بین الاقوامی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے مقامی کرنسیوں میں تجارت کے امکان سمیت دونوں ممالک اسے اپنے ممکنہ مقابلے تک محدود رکھے ہوئے ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن سب سے اہم مشترکہ منصوبوں میں سے ایک ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے، جسے امن پائپ لائن بھی کہا جاتا ہے۔ ایران سے پاکستان تک قدرتی گیس کی ترسیل کا مقصد رکھنے والے اس منصوبے کو ایران پر بین الاقوامی پابندیوں اور فنڈنگ کے مسائل کی وجہ سے متعدد تاخیر اور چیلنجز کا سامنا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کا حصہ ہونے والی پاکستان کی گوادر پورٹ دونوں ممالک کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے۔ ایران نے گوادر پورٹ سے متعلق منصوبوں میں شرکت میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جو ممکنہ طور پر ایران کے چابہار پورٹ سے منسلک ہو سکتا ہے، جس سے علاقائی رابطے کو فروغ ملے گا۔ چابہار پورٹ اگرچہ بنیادی طور پر ایران بھارت کا منصوبہ ہے، لیکن جنوب مشرقی ایران میں چابہار پورٹ کا ایران اور پاکستان کے اقتصادی تعلقات پر بھی اثر ہے۔ یہ بندرگاہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے لیے ایک ممکنہ تجارتی راستے کے طور پر کام کرتا ہے اور پاکستان کے گوادر پورٹ کی تکمیل کر سکتا ہے۔ چیلنجوں کے باوجود ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون کے لیے بڑے امکانات موجود ہیں۔ دونوں ممالک نے تجارت، توانائی کے تعاون اور رابطہ منصوبوں کو وسعت دینے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اس طرح کے تعاون میں نہ صرف دو طرفہ منصوبے بلکہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کو شامل کرنے والے علاقائی پہل بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات
سیاسی اور سلامتی کی کشیدگی سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن اقتصادی تعاون کے لیے اب بھی کافی مواقع موجود ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے مشترکہ منصوبوں کا کامیاب نفاذ اور علاقائی بندرگاہوں پر تعاون دو طرفہ اور علاقائی اقتصادی اتحاد کو بڑھانے کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی سے پورے مشرق وسطیٰ کی وسیع تر استحکام پر اہم اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ یہ خطہ پہلے ہی تنازعات اور دشمنیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر یہ کشیدگی کسی بڑے تنازع میں تبدیل ہو جاتی ہے تو عدم استحکام میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اتحاد اور دشمنیوں کے پیچیدہ جال کو دیکھتے ہوئے ایران اور پاکستان کی دشمنی میں کسی قسم کا اضافہ براہ راست یا پراکسی جنگوں کے ذریعے دیگر علاقائی طاقتوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے سرحدی ممالک جیسے افغانستان، عراق اور خلیجی ریاستیں براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان ممالک کو مہاجرین کے بحران، اپنی سرحدوں پر سیکیورٹی کے چیلنجز یا پراکسی جنگوں کا میدان بننے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خاص طور پر افغانستان جو پہلے ہی اپنے مسائل سے نمٹ رہا ہے، پڑوسی ممالک میں مزید عدم استحکام کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کی صورتحال مشرق وسطیٰ کے اندر موجود اتحاد اور دشمنیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایران کے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، جبکہ پاکستان کے روایتی طور پر سعودی عرب کے ساتھ گہرے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ عوامل علاقائی طاقت کے توازن کو تبدیل کر سکتے ہیں اور یمن یا شام کے حالات کی طرح موجودہ تنازعات کو پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ یہ خطرہ موجود ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی مشرق وسطیٰ میں پراکسی جنگوں کو جنم دے سکتی ہے، جو اس خطے میں دیگر تنازعات میں دیکھا گیا ہے۔ یہ پراکسی لڑائیاں شیعہ اور سنی آبادی والے ممالک میں ہو سکتی ہیں، فرقہ وارانہ تفریق کو بڑھا سکتی ہیں اور مزید علاقائی ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن سکتی ہیں۔ مشرق وسطیٰ عالمی توانائی سپلائی کا ایک اہم مرکز ہونے کی وجہ سے ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی سے اقتصادی نتائج کا سامنا کر سکتا ہے۔ توانائی کے راستوں یا سپلائی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کے عالمی توانائی مارکیٹوں اور اقتصادی استحکام کے وسیع تر اثرات ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی برادری، جس میں بڑی طاقتیں اور علاقائی تنظیمیں شامل ہیں، کو تنازع کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتی طور پر مداخلت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ، عرب لیگ اور دیگر تنظیموں کا کردار صورتحال کو ثالثی کرنے اور سنبھالنے میں اہم ہو سکتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی صرف ایک دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے دور تک گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ علاقائی عدم استحکام کا امکان، ہمسایہ ممالک پر اثر، بدلتے ہوئے اتحاد اور اقتصادی نتائج سبھی ایسے اہم عوامل ہیں جنہیں ان کشیدگیوں کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اقوام متحدہ اپنے مختلف اداروں اور عہدیداروں کے ذریعے اکثر بین الاقوامی تنازعات میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے معاملے میں اقوام متحدہ ضبط اور مذاکرات کی اپیل پر بیانات جاری کر سکتا ہے، اور اس کی ایجنسیاں دونوں ممالک کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پردے کے پیچھے سفارتی کوششیں کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی یا اس خطے کے نمائندے امن سازی کی کوششوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک، خاص طور پر وہ جن کے علاقائی استحکام میں اہم مفادات ہیں، جیسے سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات، کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی کوششوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کے رد عمل میں تنازعات میں ثالثی کی پیشکش سے لے کر مذاکرات میں براہ راست شمولیت تک سب کچھ شامل ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک اہم کھلاڑی کی حیثیت سے امریکہ براہ راست یا بین الاقوامی فورمز کے ذریعے سفارتی کوششوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی شمولیت ممکنہ طور پر خطے میں اپنے وسیع تر حکمت عملی کے مفادات سے جڑی ہوگی، جن میں ایران اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی شامل ہیں۔ روس اور چین دونوں کے اس خطے میں حکمت عملی کے مفادات ہیں، اور وہ علاقائی استحکام برقرار رکھنے کے لیے سفارتی کوششوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے ذریعے پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری رکھتا ہے اور اپنے منصوبوں کے لیے ایک مستحکم ماحول کو یقینی بنانے کا خواہاں ہوگا۔
یورپی یونین اور دیگر مغربی ممالک کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کے لیے سفارتی حمایت پیش کر سکتے ہیں، جن میں مذاکرات کی حوصلہ افزائی یا ثالثی خدمات کی پیشکش کے بیانات شامل ہو سکتے ہیں۔ یورپی یونین کا طریقہ کار عام طور پر بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک پرامن حل پر زور دے گا۔ تنظیم تعاون اسلامی OIC اور اقتصادی تعاون تنظیم ECO جیسے ادارے ایران اور پاکستان کے درمیان ثالثی یا مذاکرات کی سہولت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ علاقائی ممالک کے اجتماعی مفادات کی نمائندگی کرنے والی یہ تنظیمیں تنازع کو حل کرنے کے لیے اجلاس یا سربراہان کی کانفرنس کا انعقاد کر سکتی ہیں۔ مختلف بین الاقوامی NGOز اور تھنک ٹینکس کوششوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو ایرانی اور پاکستانی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے پلیٹ فارم فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ کوششیں رسمی سفارتی مذاکرات کے لیے موزوں ماحول بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ ایران اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کے بین الاقوامی رد عمل میں متعدد اداکاروں کا کثیر الجہتی نقطہ نظر شامل ہے۔ اقوام متحدہ علاقائی طاقتوں، عالمی طاقتوں، علاقائی تنظیموں اور غیر سرکاری اداروں کا مجموعی کردار تنازع کو کم کرنا، کشیدگی کو روکنا اور ایک پرامن حل تلاش کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے سفارتی کوششیں کی جاتی ہیں، جن میں مذاکرات کی حوصلہ افزائی، ثالثی کی پیشکش اور امن سازی کی پہل شامل ہے۔ یہ تمام کوششیں نہ صرف دونوں ممالک کی سلامتی بلکہ پورے خطے اور دنیا کے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہیں۔ ایران اور پاکستان کے مستقبل کے تعلقات متعدد ممکنہ منظرنامے رکھتے ہیں، جن میں سے ایک سیاسی عزم، علاقائی حالات اور بین الاقوامی شمولیت جیسے عوامل سے متاثر ہے۔ تجزیہ نگار عموماً سفارتی حل کی وکالت کرتے ہیں، جھگڑے کو کم کرنے کے لیے مذاکرات اور بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ دو طرفہ مذاکرات کسی تیسرے فریق کی ثالثی کے ساتھ ہوں۔ تاہم کچھ ماہرین مسلسل عدم اعتماد اور سرحدی مسائل کے حل نہ ہونے کی وجہ سے مسلسل کشیدگی اور وقتاً فوقتاً حالات کے بڑھنے کی پیشگوئی کرتے ہیں۔ علاقائی سطح پر شامل ہونے کا امکان بھی ہے، چاہے یہ ثالثی کے لیے ہو یا حکمت عملی مفادات کی وجہ سے، جو علاقائی حالات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے اور مشرق وسطیٰ کے دیگر تنازعات کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگرچہ کسی بڑے تنازع کے بڑھنے کا امکان کم ہے، لیکن مؤثر انتظام کے بغیر یہ ایک خطرہ رہتا ہے، جو ممکنہ طور پر وسیع تر علاقائی اور عالمی طاقتوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کشیدگی کے بنیادی اسباب سے نمٹنے کے لیے ایک طویل مدتی حکمت عملی کے طور پر سرحدی علاقوں میں اقتصادی تعاون اور ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں، جس میں مشترکہ اقتصادی منصوبوں اور انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری شامل ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کی ترقی اس بات پر منحصر ہوگی کہ کس طرح یہ پیچیدہ اور آپس میں جڑے ہوئے مسائل کا ان ممالک اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے سامنا کیا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والے ایران اور پاکستان کے تعلقات تاریخ، جیوپولیٹکس اور علاقائی حالات کے گندن سے بنے ہوئے ہیں۔ ان کے باہمی روابط تعاون اور کشمکش کی لہروں میں بہتے رہے ہیں، جن پر 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے علاقائی سیاست اور نظریاتی تبدیلیوں کا گہرا اثر پڑا ہے۔ دونوں ممالک مشرق وسطیٰ میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کے اقدامات نہ صرف دو طرفہ تعلقات بلکہ وسیع تر علاقائی استحکام کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مشترکہ سرحد پر جیش العدل جیسے باغی گروپوں کی موجودگی اس پیچیدگی میں مزید اضافہ کرتی ہے، جو مسلسل کشیدگی پیدا کرتی ہے اور دونوں ممالک کی اندرونی اور دو طرفہ سلامتی کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح ایران کا پاکستانی سرحد کے اندر حملہ کرنا ایک نہایت غلط قدم تھا، جس کا پاکستان نے بھرپور اور مؤثر جواب دے کر ایران کو یہ باور کرایا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت برداشت نہیں کرے گا۔ سیاسی کشیدگی کے باوجود اقتصادی تعاون کے امکانات بھی موجود ہیں۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے منصوبے اقتصادی ذرائع سے تعلقات کو مستحکم کرنے کے مواقع کی نشاندہی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایران اور پاکستان کی صورتحال براہ راست مشرق وسطیٰ کے وسیع تر تناظر سے جڑی ہوئی ہے، جس میں علاقائی طاقتوں اور امریکہ، روس اور چین جیسے عالمی کردار شامل ہیں، اور اس کے حل کے لیے اقوام متحدہ سمیت بین الاقوامی برادری کی شمولیت ناگزیر ہے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے کشیدگی کو حل کرنے کے لیے سفارتی مذاکرات کی اہمیت پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔
لیکن ایران اور پاکستان کے تعلقات کی پیچیدگی یہ بتاتی ہے کہ وہ تعاون اور تنازع کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔ ان تعلقات کا مستقبل مشرق وسطیٰ کی استحکام کے لیے کلیدی ہے۔ جاری تنازعات اور طاقتوں کی کشمکش کو مد نظر رکھتے ہوئے بین الاقوامی برادری کا ان کشیدگیوں کو کم کرنے میں کردار نہ صرف علاقائی استحکام بلکہ عالمی اقتصادی اور سلامتی کے اہم پہلوؤں کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ وہ تمام تر گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش نہ صرف ان ممالک اور بین الاقوامی برادری بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے استحکام اور اس کے عوام کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔